اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 23ویں شب رمضان المبارک شب قدر میں چند ہی فرصتیں باقی ہیں، چند ہی گھڑیاں باقی ہیں کہ مغرب کے بعد ہم شب قدر کو درک کریں گے۔ آپ کی خدمت میں شبۂ قدر کے اندر ایک مسلسل موضوع عرض ہو رہا تھا کہ شبۂ قدر کے اندر خداوند متعال نے یہ استقبال رمضان کے لیے رجب و شعبان کو اور استقبال شبۂ قدر کے لیے خود رمضان المبارک کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اہم کام انجام پانا ہے اور وہ ہمارے قلب کے اوپر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہے، چونکہ یہ شبیں قرآن کے نزول کی شب ہیں اور پیغمبر کے قلب پر جیسے قرآن نازل ہوا، ان کی ظرفیت، ان کی لیاقت، ان کی استطاعت کے مطابق ہمیں بھی اپنی ظرفیت، اپنی کیپیسٹی، اپنی استعداد، اپنی صلاحیت اور اپنے ظرف کو آمادہ کرنا ہے کہ قرآن کی آیات میرے دل کے اوپر بھی نازل ہوں، میرے لیے بھی قابل فہم بنے، اور اگر قرآن کی آیات میرے لیے قابل فہم بنیں گی تب میری زندگی قرآنی ہوگی، تب میرے اقدامات، میری زندگی کے مختلف شعبے، ڈپارٹمنٹس قرآنی ہوں گے، قرآن کے نور کی روشنی میں میں اپنی زندگی کے مقاصد کو، حقیقی مقاصد کو حاصل کر پاؤں گا۔ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خود اپنے نفس کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، اور نفس کی معرفت کے نتیجے میں نفس کی تربیت اور اس کا تزکیہ، اور پھر تربیت اور تزکیے کے نتیجے میں وہ کمال نفس یا کمال عبودیت کو اپنے نفس کے لیے مانگنا ہے آج کی شب۔ بس خداوند متعال کی طرف سے آج کی شب قدر کو قدر تقدیر سے ہے کہ آج اپنی تقدیر بنانی ہے، اور یہ جو آج اپنی تقدیر بنانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا شب قدر میں کچھ بھی نہ کروں، فقط جاگتا رہوں اور میں شب قدر سے استفادہ کر پاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کے نتیجے میں، اپنے اقدام کے نتیجے میں، اپنے عہد کے نتیجے میں، اپنے ارادے کے نتیجے میں یہ تقدیر بنانی ہے۔ خداوند متعال نے کہا ہے کہ آج کی شب جو بھی تم ارادہ کرو گے میں اسی کو تمہاری تقدیر بنا دوں گا۔ یہ اتنا واضح بیان، یہ اتنا بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی اس کے، آج تم جس چیز کا ارادہ کرو گے میں تمہیں اس کو دینے کے لیے آئندہ پورے سال اس چیز کو حاصل کرنے کے وسائل تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اب اے بندے، اے انسان، اس سے بڑی فرصت جو بلا رہا ہے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس چیز کو پیش کر رہا ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ اس چیز کو تمہاری خدمت میں پیش کر سکے، دے سکے۔ اب میرے ارادے کی کمی باقی ہے، بس شب قدر، یہ جو ہمارے لیے عبادات رکھی گئی ہیں، شب قدر کے اندر جو مناجات ہیں، شب قدر کے اندر جو دعائیں ہیں، جو اعمال ہیں، یہ سب اسی، کیونکہ یہ آداب شب قدر میں سے ہیں، یہ عبادتیں، یہ اعمال، یہ مناجات، لیکن اسرار شب قدر کا راز اس ارادے کے اندر موجود ہے۔ آج جو تم خدا سے مانگو گے، خدا اس کو دینے کے لیے تمہاری تقدیر بنا دے گا، تمہاری تقدیر میں وہ لکھ دے گا، چونکہ روح القدس، عظیم روح جو ہے وہ آج نازل ہوتے ہیں زمین کے اوپر، ہر شخص جو ارادہ کر رہا ہوتا ہے وہ ارادہ اس سے لے کر خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اس کے لیے اس کو تقدیر بنا دو۔ اب خداوند متعال کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو آج کی شب میں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن اپنے اساتید کے کلام کی روشنی میں، خود ائمہ معصومین کے روایات کی روشنی میں، یا عرفاء اہل دل ان کی روایات کی، ان کی کلام کی روشنی میں اگر دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ شب قدر میں نعمت سے زیادہ منعم کو تلاش کرو، منعم نعمت دینے والے کو۔ اگر میں ایک نعمت مانگوں، 10 نعمتیں مانگوں، شب قدر کے اندر گھاٹے کا سودا ہے۔ شب قدر میں مجھے کیا چاہیے؟ اے خدا، شب قدر میں مجھے خود تو چاہیے۔ اے خدا، شب قدر میں تیری تلاش میں ہوں، بلکہ میں نے خود ماہ شعبان کے اندر مناجات شعبانیہ میں یہ دعا مانگی ہے، اللہم ہب لی کمال الانقطاع الیک، مجھے ہر چیز سے منقطع کر دے، مجھے ہر چیز سے ڈسکنیکٹ کر دے تاکہ میں تجھ سے کنیکٹ ہو جاؤں، تاکہ میرا رابطہ تجھ سے ہو جائے۔ ہر وہ جو چیز مجھے تجھ سے منقطع کیے ہوئی ہے، مجھے اس چیز سے منقطع کر دے تاکہ میں تجھ سے متصل ہو جاؤں۔ کمال الانقطاع، فقط تیرا ہو جاؤں، فقط تیرے لیے ہو جاؤں، میری ہر چیز فقط تیرے لیے ہو۔ بس شب قدر میں آج منعم کو مانگنا ہے، آج اس صاحب نعمت جس کے پاس تمام نعمتیں مجھے دینے کے لیے، کیونکہ جب میں منعم کو مانگوں گا تو جو کچھ منعم کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ مجھے حاصل ہو جائے گا۔
تو میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں کہ میں آج کے دن لسٹ بناؤں نعمتوں کی اور ان نعمتوں کو مانگوں. میں منعم کو کیوں نہ مانگوں, میں اس کو کیوں نہ مانگوں جو آج میری تلاش میں ہے, جو آج شب قدر میرا منتظر ہے. میں اس کا منتظر ہوں, وہ میرا منتظر ہے کہ آج یہ مجھ سے کیا مانگتا ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اگر اس سے اسے نہ مانگیں اور اس کے اختیار میں جو چیزیں وہ مانگیں, اسے کیسا فیل ہوگا, اسے کیسا احساس ہوگا. آج منعم کو یہ بتانا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کی راتوں سے, دنوں سے, نمازوں سے, مناجاتوں سے اور ان تمام مناجات سے میں نے یہ راز سیکھ لیا ہے کہ شب قدر میں مجھے کیا چاہیے. بس اے خدا, آج شب قدر میں تیرا ارادہ کرتا ہوں, میں تجھے مانگتا ہوں, آج تجھ سے میں تجھے مانگتا ہوں تاکہ تیرے نتیجے میں مجھے دنیا اور آخرت کی خیر مجھے مل جائے. بس شب قدر اس کام کے لیے, اس امر کے لیے, اس درخواست کے لیے, اس ارادے کے لیے مہم ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے شب قدر کے اندر. بس 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اس طرح سے ہے کہ جو کچھ بھی خداوند متعال سے ارادہ کروں گا وہ اتنا نہیں ملے گا جیسے میں نے مانگا ہے, جیسے 1000 مہینوں کی راتوں میں نے مانگا اس سے. مطلب شب قدر کے اندر اگر میں خلوص دکھاؤں گا, مثلا ایسے جیسے میں نے 1000 مہینوں کی راتوں خلوص دکھایا ہے. شب قدر میں عبادت کروں گا ایسے جیسے میں نے 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادتیں کی ہیں. شب قدر میں اگر گریہ کروں گا جیسے 1000 مہینوں کی راتوں میں گریہ کیا ہے. بس یہ جیسے ہمارے پاس روایت ہے خود رسول گرامی سے بھی, ائمہ معصومین سے بھی, جو شخص 40 دن راہ خدا کے اندر اخلاص دکھائے, خدا حکمت کے چشمے اس کے دہن سے, اس کے منہ سے جاری کر دیتا ہے. بس جس نے 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر اخلاص دکھایا ہو, آج ایک شب کے نتیجے میں پھر اس سے کیا کچھ صادر ہوگا, پھر اس کے لیے کس حکمت کے دریا کا خداوند متعال ارادہ کرے گا. پس آج ارادے کی شب ہے اور خداوند متعال سے وہ ارادہ کرنا ہے کہ جو اپنی تقدیر ہم بنانا چاہتے ہیں. اور آج میں اسی شب قدر کے اندر ان مظلومین کو بھی نہ بھولوں, فلسطین کے ان مظلومین کو, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ وہ قیمتی چیزیں جو میری شب قدر کا حصہ ہوں. میں ظالموں کے مقابلے کے لیے بھی شب قدر کے اندر ارادہ کروں گا, خدا میرے ذریعے سے ظالموں کا مقابلہ کر, مجھے اتنی قوت و ہمت و طاقت و ظالم کے مقابلے میں وہ دشمن شناسی, وہ چیزیں مجھے عطا کر. اور آج فلسطین کے جو اس سال کی شب قدر ہمیں درپیش ہے کہ چند روز میں پھر ہمیں یوم القدس, روز قدس بھی درپیش ہے, شب قدر کے اندر ان مظلومین کو بھی نہ بھولیں اور ان ظالموں کے خلاف بھی شب قدر کے اندر ہمیں استفادہ کرنا ہے شب قدر کے اندر. اور اس شب قدر کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز کہ ہم شب قدر کے اندر ایک حصہ اجتماعی بھی رکھیں, لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے دعا کریں اور مکمل شب قدر قرار پائے. ورنہ یہ کفران نعمت ہے کہ ہم شب قدر کے اندر فقط 2 گھنٹے 3 گھنٹے شب قدر کے لیے رکھیں. مغرب سے لے کے اور مطلع الفجر تک مکمل شب قدر احیا ہو, زندہ ہو, اور میں اس سے استفادہ کروں. مشکل سے یہ 8-9 گھنٹے ہمیں درپیش ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے 1 گھنٹے بارش ہو اور میں گلاس لے کے کھڑا ہوں, ایک شخص بالٹی لے کے کھڑا ہے, ایک شخص جو ہے پوری ٹب لے کے کھڑا ہے بہت بڑا. تو اسی 1 گھنٹے کی بارش میں مجھے گلاس کے برابر پانی آئے گا, اس کے پاس مجھ سے زیادہ آئے گا, اس کے بعد جتنا ظرف زیادہ ہے اس کے بعد زیادہ آئے گا. تو مکمل شب قدر کی ظرفیت سے, اس کی کیپیسٹی سے استفادہ کیا جائے تاکہ یہ کفران نعمت نہ ہو. شکر شب قدر کا یہ کہ مکمل شب قدر کے اندر ہر غیر ضروری چیزوں سے میں اپنے آپ کو منقطع کروں اور خداوند متعال سے خدا کو مانگنے کے ارادہ کرنے کا سامان کروں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.